لیکن تم کو خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فضائل کے اعتبار سے مختلف مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جس طرح انسان کے فضائل اور انسان کے مراتب بنا رکھے ہیں، تو اسی طرح دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کے بھی مختلف اسی ترتیب کے ساتھ درجات بھی بنا لیے۔ تو عالم برزخ کے اندر برزخی حیات تو ہر شخص کی روح کو حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے انسان کی جزا و سزا کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ لیکن شہید کو اس حیات اور مردوں سے ایک امتیاز بھی ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی حیات آثار میں اوروں سے قوی ہوتی ہے۔ تو اب انسان کے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مختلف درجات ہیں، اس درجات کے لحاظ سے اس کی برزخ والی زندگی کے اندر انسان کے جسم کے اوپر پڑنے والے آثار بھی ہیں۔ اب ایک تو عام انسانوں کا تعلق آ گیا۔ عام انسانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے اندر جب ان کے اوپر موت آتی ہے تو اس کے بعد ان کا جب جسم قبر کے اندر ہم رکھ لیتے ہیں تو ان کا جسم مٹی کے ساتھ متاثر ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹی کے اندر مل جاتا ہے، جبکہ ان کی روح کو اپنی جگہ پر سزا و جزا کا ادراک برقرار رہتا ہے، اور ان کا جو جسم ہے جسمانی لحاظ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر جو فضیلت عام انسانوں کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ شہداء کی رکھی۔ تو اب شہداء کے بارے میں فرمایا کہ انہیں تم لوگ عام مردہ لوگوں کی طرح نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے؟ تو اب ان کے حوالے سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ عام انسانوں کا جسم تو اسے مٹی ختم کر لیتی ہے، لیکن شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرما رکھی ہے، جس طرح احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں تو شہداء کے جسم کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو جب مٹی کی وہ خوراک شہداء کے جسم نہیں بن سکتے، پھر اس کا مطلب ہوا کہ ان کا جسم اپنی جگہ پر صحیح سالم برقرار رہتا ہے۔ بسا اوقات مشاہدے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ شہداء کا جسم وہ ظاہری طور پر ختم ہو جاتا ہے، بعض شہداء کے جسم برقرار بھی رہتے ہیں، بعض شہداء کے جسم ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جن شہداء کے جسم ختم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر آگے پھر مفسرین اکرام تھوڑی سی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب ان کا اگر جسم ختم ہو گیا تو ان کے جسم کو ختم ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ یا تو یہ بھی بات ممکن ہے کہ انہوں نے میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد کے اندر جہاد کیا تھا اور ان کے اندر اخلاص کی کمی تھی کہ وہ شہید کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام کو نہ پہنچ سکے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو مٹی کا حصہ بنا دیا۔ ایک تو یہ صورت ممکن ہے اور پھر دوسری صورت یہ ممکن ہے جس طرح احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ خاک انہیں اپنا حصہ نہ بنائے گی، خوراک نہ بنائے گی خاک انہیں، تو مٹی انہیں اپنا خوراک نہیں بنا سکتی۔ اب مٹی کے اندر دوسرے اجزاء کا وہ شامل ہونا ناممکن نہیں، کوئی دوسرا حصہ دوسرے اجزاء مٹی کے اندر شامل ہو گئے۔ مٹی نے تو ان کے جسم کو ضائع نہ کیا، تو لیکن دوسرے اجزاء نے وہ ختم کر لیا، اور احادیث مبارکہ کے اندر مٹی کے حوالے سے ذکر موجود ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے۔ پھر تیسری ایک اور صورت بھی ممکن ہے۔ تیسری یہ صورت ممکن ہے کہ شہداء کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آپ انہیں عام مردوں کی طرح نہ سمجھو، بلکہ ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ خصوصیت سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ اگر عام انسان کا جسم 3 دن کے بعد پھٹ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ پھٹ جائے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا، جبکہ شہداء کا جو جسم ہے ان کے مقابلے کے اندر کافی عرصے تک صحیح سالم برقرار رہتا ہوگا، تو اس لیے ان کے لیے یہ خصوصیت آ گئی۔ یہ تو تھا شہداء کے حوالے سے بات۔ پھر اس کے بعد درجہ آ جاتا ہے انبیاء کرام کا۔ تو انبیاء کرام کا جو مقام ہے وہ شہداء کی نسبت کافی بلند ہے۔ اب ان کا جسم اسے مٹی بھی ختم نہ کر سکے گی، مٹی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کا جسم اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہتا ہے۔ پھر شہداء اور انبیاء کے
مرنے کے بعد کے احکامات کے اندر بھی فرق آ جائے گا۔ اب شہداء کا یہ ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا اس کے بعد اس کا تعلق دنیاوی احکامات اس کے لیے دنیاوی احکامات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، کہ جس طرح اب عام مرے ہوئے انسانوں کی برابری کے اندر دنیاوی احکامات اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ جس طرح عام انسان مرتا ہے تو وہ اگر مرے گا اس کی جائیداد وہ مال وراثت بن جائے گا اور اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ عام انسان اگر مرتا ہے اس کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی، وہ اپنی عدت پوری کرے گی، تو اس کے بعد وہ کسی جگہ پر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح شہداء کے لیے بھی یہی احکامات برقرار ہیں۔ اگر ایک بندہ شہید ہو گیا، اس کا مال تھا تو وہ مال وراثت بن جائے گا، ورثاء کے اندر تقسیم۔ اس کی بیوی موجود تھی تو عدت پوری کرنے کے بعد کسی جگہ پر نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ والی زندگی کو عام انسانوں سے فضیلت عطا کر دی، جبکہ انبیاء کرام کا جہاں تک تعلق آ گیا ان کے لیے کچھ دنیاوی احکامات بھی برقرار رہتے ہیں، کہ جس طرح میں نے شہداء کے بارے میں ذکر کیا کہ شہداء کے متعلق جو احکامات ہیں دنیاوی، کہ جائیداد ان کی وراثت بن جائے گی، بیوی ان کی دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے مال کو مال وراثت ہم نہیں بنا سکتے، ان کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہ ہوگا۔ یہ دنیاوی حکم کے اندر تبدیلی فرق آ گیا۔ پھر ازواج جو ان کی ازواج ہوں گی وہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی دوسری جگہ کے اوپر نکاح نہ کر سکیں گی، جبکہ عام انسان ہوں یا شہداء ہوں ان کی بیویاں دوسری جگہ پر نکاح کرنے کا ان کے پاس اختیار موجود رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ فضیلت اور مراتب کے لحاظ سے ایک عام انسانوں کے احکامات آگے، ایک شہداء کے احکامات آگے، اور تیسرے درجے کے اوپر انبیاء کرام کے احکامات آگے۔ پھر آگے اللہ کے اولیاء یا صالحین، تو ان کے احکامات کے اوپر بھی کافی باس طلب باتیں ہیں، لیکن یہاں پر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تین کے میں نے آپ کے سامنے درجات واضح کیے۔